وہیں آگے کریں. میری فائلنگ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. میں آپ سب بھائیوں، دوستوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج میری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے 3 دن سے جو اس ملک کے اندر اور خاص طور پر حکومتی صفوں میں جو کوہرام مچا ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے. میں آج کوئی سیاسی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ بھی حقائق جاننا چاہیں گے جو کہ بہت حد تک پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. لیکن میں وداؤٹ اینی ایلیمنٹ آف ریپیٹیشن میں چاہوں گا کہ وہ حقائق آپ تک پہنچاؤں. اس کے بعد اگر آپ کا سوال ہوگا تو میں اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو میں شروع کروں گا. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. پچھلے 3 سال میں میرے اور میرے خاندان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی اور جو الزامات اور بے بنیاد جو الزامات لگائے گئے، اور دن رات ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر جو کچھ حکومتی زعماء آ کے کہتے رہے، اس کا صرف یہ آپ دیکھ لیں. ایک کا 2.5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ گزارش کروں گا. اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے. یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. 700 ارب روپے. 700 ارب روپے کا اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا تو وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی کو. تو ڈاکومنٹ کی ایویڈنس مل گئی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ 9 ارب روپیہ صرف ہے، اب 23 ارب روپیہ. شریف خاندان کے چہرے سے نقاب اٹھا. صوبائی وزیر محمود رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے میٹنگ میں کہا کہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے خلاف اب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے. اپنا آپ کے آگے کہتے تھے کہ یہ ہے جاوید صادق، ان سے بات کریں. اور جاوید صادق کے سگریٹر ہے کانٹریکٹ پہ جن کو کمیشن ملی ہے. آگے چلتے ہیں ان کو شہباز شریف اور پھر کمیشن لے لیا. اس بات کہ انہوں نے چائنا کی جو ان کی SEC ان کا جو ادارہ ہے وہ ایک کرپشن میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. ایک کمپنی کا نام جاوید تھا. چائنیز کمپنی نے کہا کہ جناب ہم نے جو اتنا زیادہ ایکم پیسہ بنایا ہے اس میں 15 ویکٹر سے پیسہ بنایا. یہ آف شور اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں اور پیمنٹ چائنا ان آف شور اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. شریف خاندان یہ چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، جس جگہ مرضی جا کے ٹکرے والے، یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. کافی لمبی اسٹوری ہے. 3 صحافی لندن کے اخبار کی، جس کا بیسک مضمون یہ تھا ملینز آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں برطانیہ کی سرزمین یہ استعمال ہوئی، اور اس میں کرپشن اور کک بیک کے پیسے ہیں جس کے اندر ٹکٹ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں. یہ لندن میں ہی مختلف جگہوں سے اسٹیٹ پیٹیز ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی ایویڈنس دیا جا سکتا ہے. ڈیوڈ روز بات کرتا تھا یا میں بات کرتا تھا، یہ تو انہوں نے خود مانا کہ اس کمی سے ان کا تعلق ہے. ضرور کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے اس میں آدھی منی لانڈرنگ ہے، اس کے اندر کافی سارے پیسے جو ہیں وہ برطانیہ سے بھیجے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو کس مشورہ دیا انسان نے کہ آپ اس مقدمے کو لندن کی عدالت میں لے جائیں. ہمیں تو انہوں نے گولڈن اپرچونٹی دے دی ہے. اب یہ سارا مقدمہ لندن کی عدالت میں لڑا جائے گا اور وہاں پہ کتنا زیادہ مزہ آئے گا، میں تو وہ سوچ کے خوش ہوں. ساری جو گورنمنٹ کی ہمارے
یہ آپ نے پچھلے 3.25 سال کی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو لغو الزامات اور تہمتیں اور زبان دیکھیں کیا استعمال ہوتی ہے اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حواری یہ الزام لگاتے رہے. مجھے بتائیں، میں لندن کے حوالے سے ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں، ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟ یادیف جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے، ملتان میٹرو، عطا بتا دیجیے کہ ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 منٹس. چائنیز جو فارن منسٹری تھی، چائنیز فارن منسٹری نے اس کا ریبٹن دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فارن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات کو ڈھونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹ آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے، یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے ایک کلیئر ٹیسٹیمونیل دیا. چائنیز گورنمنٹ کے 2 بیانات. ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی. عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلے کی کرپشن جہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجیے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حواریوں نے. یہ اتوار والے دن، حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا، یہ چھٹی والے دن، حالانکہ برٹش جو ہیں وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے پہلے. میل آن سنڈے ہیز بین پبلش اے اسٹوری، اس کو انہوں نے آر ریسپانس فار داس، اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں الزام کیا تھا الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں جلا وطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے، اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو ہی یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی، سارا دن حکومت کے فوج ظفر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی، اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے، حکومت برطانیہ نے، سنڈے تھا، دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائیے. تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملینز آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی، وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود برد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کر دوں
اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں پی ایم ایل این پنجاب، پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم نے پھر اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی. آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت، جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable، ناقابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے. یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل، ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا، عمران نیازی سے ملوایا گیا، جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے، ان سے ملوایا گیا، اور پھر سٹوری چھپوائی گئی. اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، مس فائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے، میاں نواز شریف نے، ہماری بیٹی مریم نواز نے، حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں. عمران خان کا بس چلے، ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کیا نکلا ان کے خلاف آج تک. تو اس کے بعد جب لندن کی NCA کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھڑکے ہیں. بالکل جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں. اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ، اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے. اور حقائق پہلے دن کچھ کہا، اس کے بعد شام کو کچھ کہا، کل کچھ کہا. میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. میں ایک ناچیز خطا کار ترین انسان ہوں. اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا، شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا. آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ ایک شورا فاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائم ایجنسی ہے، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف، سلمان شہباز شریف میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے. یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ. اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. دس ایپلیکیشن از ان دی ریسپیکٹ آف فنڈز ہیلڈ ان دا نیم آف اور ایسوسیٹڈ. اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور ایسوسیٹڈ ٹو سلیمان شہباز شریف, hereby referred to as
سلیمان شریف and Shahbaz Sharif, hereby referred to as شہباز شریف. یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے یہ جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں. مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دی ہیں. اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پیرا 16 ہے، آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU، جس کے ہیڈ، ذرا بات نہ کیجیے مہربانی کریں، ذرا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ کے سوال ہوگا، میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو، باقی حقائق علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے، جو انہوں نے کوٹ بھی دیا، میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed، وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا، that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 8. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا، اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی ایلیجڈ کرمنلٹیز دیٹ آف مس یوز آف اتھارٹی، جس کی انہیں بات، جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ، اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس دی لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ یہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو برگلایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں پیرا، یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر دیں. میں آپ کو دے دوں گا. چلیں ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن، یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر، ARU لیٹر 11 دسمبر 2019، اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو، ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر، میں نے NCA کے آپریشن کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری، آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی met with
Mr. Shahzad Salim, Director of the National Accountability Bureau in Lahore, who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو بھی ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہیں کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں, ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. Shahzad Salim gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں, خدا نہ خواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمشنیں, یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. ARG کو لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیومز اور پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے, بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو اپنا کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ بہرحال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں, ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں وہ کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز. وہ ساری بات بتا دی, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ اسٹوری ڈیلی میل میں چھاپی. میں آپ کو جانتے ہیں, میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے, اور فرسٹ سٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے, یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے. آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں, یہ جو 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر آپ وہ ٹویٹ دیا کرتا تھا, اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے, اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا, آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان تمام بیچارے پابند سلاسل ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کوئی معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا, تو پاکستان تو فلائٹ آتی رہی, لوگ آتے رہے, ان کو جن کو ضرورت پڑتی آتے رہے ان مہینوں میں. اس کے باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر, ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید این سی اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے, شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنا کر لے, شاید FIA دھون سے دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی
اور ان کے جو کیونکہ ایف آئی تو پیورلی ان کے انڈر ہے، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اور اگر لنڈن کی دیکھیں ذرا، اگر ڈیفڈ کی خدا نہ خواستہ ملینز آف پاؤنڈ تو دور کی بات ہے، یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ، جو الزامات لگائے، جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا بھی بتاتا ہوں. اگر ڈیفڈ کی جو ڈیلی میل کی سٹوری میں کچھ رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملینز آف پاؤنڈ سائفن آف ہوئے ہیں اور شہباز شریف اور اس کی فیملی بگیسٹ بینیفیشری ہے، تو پھر این سی او کو ان 2 سالوں میں وہ 1 پاؤنڈ یا 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی. 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی 2 سالوں میں. ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں. میں نہیں جانتا کہ این سی اے نے کون کون سے سیف ہیون میں چیک کیا ہوگا، دبئی میں، پاکستان میں، برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے. ان کا پورا اختیار ہے. تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفڈ کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی میل نے، یہ ان کی گراؤنڈز ہیں سسپیشن کی جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروائی 2 سال پہلے. تو 2 سال میں ڈیفڈ کا خدا نہ خواستہ جو کرپشن وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراپ کر دی. اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں، میں اس میں آتا ہوں کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ اسائڈ، اے ایف او از سیٹ اسائڈ. تو سیٹ اسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل، اور کورٹ نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا. میں وہ بات میں کہتا ہوں. تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے، جو بھی کرتے. تو جب ٹھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ این سی اے یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کورٹ نے اس کو ایز اٹ از مان لیا اور لائرز کو نہیں بلایا. اب آ جائیں اس حوالے سے جو یہ سسپیشن کا جو ہے، میں آتا ہوں 1-2 اور پوائنٹس ہیں. یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر، جو ان کی این سی کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات انہوں نے کہی کہ شہباز شریف اینڈ سلیمان شریف ڈو ناٹ ہیو اینی یو کے کرمنل کنوکشن. اب میں یہیں آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے، اگر آپ خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس ہے، سول کیس کی بات کی جا رہی ہے، سول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ان کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی. تو یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے بارے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا، اس کا کنکلوژن. دا ٹوٹل سم آف وچ از سپوز ٹو بی ریکوربل پراپرٹی، یہ این سی کہہ رہا ہے کورٹ کو، از ابو دا منیمم کاسٹ. منیمم اماؤنٹ ان کی ایک تھریش ہولڈ ہے. دا منیمم اماؤنٹ از ڈیفائنڈ ان سیکشن سو اینڈ سو آف دا ایکٹ ایز بینگ 1000 پاؤنڈ، یعنی 1000 پاؤنڈ سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں دس ول الٹیمیٹلی، یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آ جاؤں گا. دس ول الٹیمیٹلی allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں وہ کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU. پھر وہ کہتے ہیں received from ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنا ریکویسٹ کے جواب میں. As outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. یہ ہے جناب
میں آپ کو یہ جو سسپیشن جو اس کی ہیں گراؤنڈ پر سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں میں جو کچھ فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے, 4 اکاؤنٹس. اور یہ ریکارڈ کی بات, یہ نکالنا ذرا 4 اکاؤنٹ کا, میرے پاس ہے, میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا, میں آپ کو سارے اس کی میں کاپی دکھا دیتا ہوں, کہ میرا ایک, اور کہا گیا کہ شہباز شریف کو تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یہ ابھی سننے کتنے یعنی چالاکی, بددیانتی کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی, اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ, یا 2019 میں یا 18 میں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس, آپ جانتے ہیں پاپ, یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے. تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ, اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا, اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھیں, وہ تو کوئی کہیں, میں دیتا ہوں, میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے, آپ کو اب میں بتاتا ہوں, یہ وہ NCA کے لیٹر, یہ دیکھ لیں NCA کے لیٹر. اس میں NCA مجھے کہتا ہے لائر کو, اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. ڈیئر جانتھن, آئی ہوپ دس فائنڈ یو ویل. یہ having had a chance to review the material provided by yourselves on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father, فادر کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے. یور کلائنٹ اینڈ ہز فادر, اور میں چونکہ اپنے باپ سے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک ایک پائی بچاتا تھا, تو قوم کا میں نے اربوں خربوں بچایا. تو جب سلیمان نے وکیل کیا, میں نے کہا یار تم وکیل کرو, پیسے بچ جائیں گے, میں تم سے مفت مشورہ لے لیا کروں گا. یہ تھا اس کا سارا, اس کا پیچھے راز. تو اس نے کہا, اس لیے کہا کہ یور سیلف آن بہاف آف سلیمان شریف آئی رائٹ ٹو ریکویسٹ دیٹ یور کلائنٹ اینڈ ہز فادر گیو ایڈیشنل کنسینٹ فار اس ٹو ایکسیس دا مٹیریل ریفرڈ ٹو بلو. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سالسٹر ہے جس نے میرا, یہ میں بتاتا ہوں, جو پراپرٹی جو بیچی اس کے سارے کاغذات اس کے پاس تھے, ان کے لیے ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج جو کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ ایک ایک چیز یعنی بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈس کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے یہ کر دیں, اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا اپنے سالسٹر کو, اور کیا لکھا, آئی میاں محمد شہباز شریف گیو کانسنٹ ٹو کانوے اینڈ کمپنی ٹو پرووائڈ دا فالوئنگ مٹیریل ٹو نیشنل کرائم ایجنسی. نہیں, یہ نہیں ہے, یہی تھے, تھینک یو ویری مچ. اور سارا وہ لیٹر نیچے کس کے بارے میں, کورسپونڈنس ان ریلیشن ٹو دا ٹرانسفر آف سیل پروسیڈس فرام فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ, لنڈن so and so to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح, یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دیتی, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال FI کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے, وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا, وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے.
اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے لیٹر میں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. دا میٹر اینڈس. یہاں تو نہیں ہوتا کہ دھون سے دھاندلی تو نہیں ہوتی. آپ کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں لگاتے یہاں وہاں پر ایک مہذب معاشرے میں وہ قانون کی حکمرانی ہے. ایک بات. دوسرا پھر انہوں نے کہا جی آپ کا جو حبیب بینک کا جو آپ کا جو کیونکہ وہ جو بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو حبیب بینک کے بارے میں کہا, یہ میں نے ان کو دے دیا, میں نے ان کو اپنا کانسنٹ. I, Mia Mohammad Shahbaz Sharif, give consent to Habib Bank Limited, UK Limited, providing the following material to the National Crime Agency. یہ لیٹر ہے 18 جولائی 2020 کا. یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, پھر ایف آئی اے ٹپک پڑا اس میں. ایف آئی اے یہ خالی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات نہیں ہے, یہ اے آر یو کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے یعنی ایکسٹینشن لے لینے کے لیے, اس کو این سی اے کو مدد کرنے کے لیے ایف آئی اے ٹپک پڑا. اور ایف آئی اے کیا کہتا ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے. اور ذرا سیپریٹلی فرام دی ابو ان نومبر 2020 یعنی پچھلے سال نومبر میں تحقیق وہ اپنا ملتے ہیں اپنا نیب لاہور کے ڈی جی لنڈن میں 9 دسمبر 2019 کو. اے آر یو سے خط جاتا ہے 11 دسمبر 2019 کو اور نیب یہ ایف آئی اے ٹپکتا ہے نومبر 2020 میں. ایک سال بعد جب ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے کہ یہ معاملہ کہیں اپنا پہنچا نہیں, کوئی اس کا کنکلوژن نہیں ہوا, تو پھر ایف آئی اے اپنا ٹپک پڑا ایکسٹینشن لینے کے لیے. کہا جی اور لکھتے ہیں کہ سیپریٹلی فرام دی ابو in November 2020 the Pakistan Federal Investigation Agency have registered a further case against Mia Mohammad Shahbaz Sharif. یعنی ہر جگہ میرا نام آ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف کا تو نام ہی نہیں. تو پھر میں حضرت مولانا آپ سے یہ سوال کروں گا, آپ میرے مربی بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کہتے تھے. میں ایک لطیفے اور لطیف انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی اور اس کے بچوں نے اس کو آپ اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا, تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا. واہ 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 سبحان اللہ. بہت خوب بات ہے, بہت خوب بات ہے کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا. اور الزام یہ ہے کہ ساری کرپشن شہباز شریف کے چیف منسٹر ہاؤس جو ہوتی تھی اور بچوں کو اور اس کو اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا. بچے الحمدللہ وہ تو بری, اور شہباز شریف کہتے ہیں بری نہیں ہوا. اندازہ کریں. میں وہ تو پھر اپنا پریس کانفرنس ہٹ کے بات ہوگی نا. اب آپ نے جو کوئی بات کر دی, عمران خان کو دن میں اور خواب میں ملتا ہوں, اور رات کو وہ بڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ تم پھر آگے میرے پاس. دن میں دفتر میں جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں, آپ ملنے جاتے ہیں, وہ میرا ذکر میرا ہوتا ہے. اگر میرا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. دن رات بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ have registered a further case against Mia Mohammad Shahbaz Sharif and SS اپنا سلمان شہباز. یہ ہے ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ. یہ ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اے آر یو نے دیکھا کہ بھی معاملہ آگے چل نہیں رہا, ان کے خیال تک چند ہفتوں اور مہینوں میں ڈیفٹ کے پیسے آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا, اور پوری قوم کو ہم شہباز شریف کو دیس نکالا دے دیں گے اور کہیں گے اچھا تم کہتے تھے نا کہ میرا نام بدل دینا, میرے خلاف اگر ایک دہلی کی کرپشن آ گئی تو بدلو اپنا نام. جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے مجھ پر تہمت لگتی تھی تو یہ پر جناب یہ گیا ان کے پاس اور پھر یہ کورٹ میں دیا انہوں نے. میں اگلا پڑھ دیتا ہوں. ریلیٹنگ ٹو منی لانڈرنگ, فورجری, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اینڈ چیٹنگ آف پبلک شیئر ہولڈرس. یعنی نیب بھی بات کر رہا ہے, اے آر یو بھی بات کر رہا ہے, ایف آئی بھی وہی بات کر رہا ہے. اب آ جائیں اس کے بعد کہ یہ سوال میرا خیال ہے کہ میں اب بات کو آپ کے سوال میں لوں تاکہ پتہ نہیں آپ شاید اس سوال کی جواب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. میں خام کا اپنے حقائق پیٹ ننگا کر کے آپ کو بتاتا پھروں, اگر ضرورت پڑی تو میں وہ حقائق پیش کر دوں گا. اب آپ مجھے
یہ بتائیں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹ، کہ وہ پیسہ اپنا لیتا تھا شہباز شریف اور اپنے آف شور اکاؤنٹس میں بھجوا دیتا تھا۔ NCA دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے، کرائمز ایجنسی، ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے لیے، ضبط کیے، پینلٹیز دی، سزائیں دی، یہ ان کی تاریخ ہے۔ کوئی میرے وہ رشتہ دار تو نہیں تھے، نہ ہیں، کہ وہ مجھ سے اتنا پیار محبت جتاتے کہ مجھے وہ چھوڑ دیتے میری ساری مجھ سے کانسنٹ لینے کے باوجود۔ تو اگر آف شور اکاؤنٹس میں جس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میرے پیسے جمع ہوتے تھے، تو NCA تو 1 سیکنڈ میں وہ نکال لیتی۔ عمران خان نیازی نے کیا چائنا فورنزک آڈٹ کے لیے میرے خلاف ٹیمیں نہیں بھجوائیں؟ ملتان میٹرو اور یادیو کا تو آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر ڈیفٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور مجھے نہیں علم کہ NCA نے برطانیہ میں کس کس کونے خدرے میں ہمارے خلاف تحقیقات کی ہوں گی ان 2 سالوں میں یا 17-18 مہینوں میں، اور کون کون سے آئل آف مین میں گئے یا نہیں گئے، مجھے نہیں علم۔ لیکن اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اپنا آخری تہ سے بھی وہ نکال کے لے آتے۔ دس از دیئر ایکسپرٹیز، دس از دیئر جاب، دس از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دس از دیئر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ کے سامنے یہ اب بالکل روز روشنی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ یہاں پر بھی، اور پھر عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے ضمانت کی حد تک، جو فیکٹس میں بتا رہا ہوں نا، میرے بارے میں کیا کہا، فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، کہ نہ کمیشن، نہ کرپشن، نہ منی لانڈرنگ، نہ کک بیک۔ عدالت عظمیٰ نے کیا کہا، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے، کہ شہباز شریف ان آشیانہ اینڈ ہی ہیز کم کراس لائک اے گڈ گائے، اس نے پنجاب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ان کو پسو پڑے اور یہ لندن یاترا پر مجبور ہو گئے، اور نہ جانے وہاں پر جا کر کتنے انہوں نے 1000 پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ، مجھے نہیں علم، خرچے ہوں گے، کرائے، ہوٹل کے خرچے اور یہ سارے پلندے۔ اور اس کے بعد نکلا کیا کہ لندن کے مجسٹریٹ نے، کہ عدالت نے NCA کی یونیلیٹرل درخواست پر، کہ میرے کوئی وہ رشتہ دار تو نہیں ہے کہ وہ اپنا ہمیں فیور کرنے کے لیے جاتے، یونیلیٹرل اپنا وہ اپلیکیشن لے گئے۔ اور یہ آخری ایک جملہ ہے جو کورٹ نے لکھا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ It is ordered that the AFOs are hereby set aside۔ تو hereby set aside کا کیا مطلب ہے؟ کلین چٹ ہے، ختم ہو گیا، اب it's over finished۔ اور کیا مطلب ہے set aside کا؟ بس set aside کہہ لیں یا اور کیا لیگل پارلنس ہے، اگر جب کورٹ میں جو کہتے ہیں نا، جب کورٹ فیصلہ حق میں دیتی ہے، لفظ ہے نہیں، یہ تمام الزامات سے بری ہو گئے، بری نہیں، اور آنبل نہیں ہوتا ہے، انگلش میں ایک لفظ ہے، باعزت طور پر ان کو ایکوٹل، ہاں ایکوٹل بھی کہہ لیں۔ تو اس کے ہم پلہ کہ سیٹ اسائڈ۔ اب میرے اکاؤنٹ کو انہوں نے دیکھا جو باقی 20 سال کا اور 6 سال کا ہے، وہاں پر جنرل رول کہ 6 سال کے وہ دیکھتے ہیں، بٹ دے ہیو ایکسیپشن پاور آلسو، واسٹ پاورز۔ اور وہ 20 سال کے 2004-5 کے تک چلے گئے، کس طرح آپ نے یہ پراپرٹیاں خریدیں۔ اور میں کہتا رہا آپ کو کہ کیا میں جب برطانیہ گیا غریب الوطنی میں، تو یا تو میں ملکہ کا مہمان بنتا اور وہ ان کا ویکلی جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے منصور صاحب وہ لیتا، تو یا پر کوئی عزت سے جو میرے والد نے ہمیں سکھایا، مجھے سکھایا، میاں نواز شریف کو سکھایا، بچوں کو کہ محنت کرو، تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں اس سے پہلے پاکستان آ چکا تھا، آئی میڈ این ایفرٹ، یاد ہوگا آپ کو، مجھے جس طرح مشرف صاحب نے بھجوایا وہ میں اس میں وقت ظاہر کرتا آپ کا۔ اس کے بعد میں نے لندن میں پھر کاروبار شروع کیا، بھی اب پتہ نہیں اپنا رہنا ہے کتنے سال رہنا ہے، میں کچھ تو کماؤں۔ تو وہ اس کے لیے جتنی بھی تگودو کی، جو لون لیے، جو کوئی ریز کی کیپٹل، وہ سارے کا سارا میں نے جو NCA کے حوالے کر دیا، والنٹری۔ ان کو کسی ایک موقع کے اوپر ان کو
جو پروڈکشن آرڈر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی بائی دا گریس آف گاڈ. اٹ واز آل آئی مین ٹوٹل ولنگ کوآپریشن. تو اس کو اس ملک کے اندر اس کو اپریشیٹ نہ کرنا اور ٹرسٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں ایک آخری میں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، اگر وہ آپ کا سوال آیا تو میں اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم نے دیکھ لیا اور پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر برطانیہ میں میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا پیسہ، کک بیک کمیشن کا، ٹفٹ کا پیسہ ہو، یا اپنا آرڈنری لائن کا ہوتا، خدا نخواستہ میٹروز کا ہوتا، لیپ ٹاپ کا ہوتا، میں یہ سیف سٹی کا ہوتا، کھربوں کی میں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے پنجاب کے عوام کی خوشحالی کے لیے، یا نواز شریف کے خلاف ہوتا، تو کیا لندن کی یہ NCA ہمیں بخش دیتی؟ کیا کوئی اب مجھے کوئی دور تک کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ غیر قانونی وہ کام کبھی نہ کیا نہ انہوں نے، اور آج انہوں نے اگر یہ 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تحقیق ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہوگی، سونگ لی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف مجھے، ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور آج تک پاکستان میں اور لندن کی عدالت، آپ نے براڈ شیٹ کو دیکھ لیا، براڈ شیٹ میں کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح صلہ دینا کہ جیلیں کاٹو، ان کو رکھو اندر، یہ آج عدالت عظمیٰ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. لندن کے فیصلے کے بعد آج عدالت عالیہ کے بھی لمحہ فکریہ ہے. نیب نیازی گٹھ کو تو چھوڑ دینا، وہ تو ایک فکس میچ ہے. FI تو ان کا اپنا گھر کا ادارہ ہے. یہ آج مقننہ کے لیے، اس ملک کے تمام قانونی اداروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال لینے سے پہلے، کہ میری بدنامی کا معاملہ نہیں تھا. مجھے تو انہوں نے بدنام جو کرنا تھا وہ اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کروڑوں روپے لگائے ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح پیسہ ضائع کیا، قوم کا پیسہ ضائع کیا. ڈفڈ ہو، یادیب ہو، ملتان میٹرو، اور جاوید صادق ہو. خود صادق امین بنتے ہیں، میں اس میں زیادہ نہیں جاننا چاہتا. وقت آ جائے گا کہ صادق کون اور امین کون ہے، وقت آ جائے گا، بہت جلد آئے گا. کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ایک دن آپ کو ان کا پھر خود سامنا کرنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بدنامی تو میری کی، ملک کو کس طرح بدنام کیا، پاکستان کو. اور یہی نہیں، کیا میں اکیلا تھا یا نواز شریف یا ہمارے بچے تھے ان کو NCA کے لیے؟ کدھر گئی علیمہ خان صاحبہ کی وہ سلائی مشینوں سے وہ آمدن جو کہ امریکہ اور دبئی اور جہاں پر ان کی پراپرٹیاں، کیا آپ نے NCA کو بھیجا وہ کیس؟ آپ نے تو بھیجنا ہی نہیں تھا. وہ آپ کی سکی محترمہ ہیں، بہن ہیں. کیا نیب کو کبھی خیال آیا؟ کیا ARG کو کبھی خیال آیا؟ ملاقاتیں کی وہاں پر؟ کیا آپ کے جو ارد گرد جو وہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے رنگ روڈ میں اربوں روپے اس ملک کے لوٹے، چینی کے اربوں روپے لوٹے، اپنا یہ آپ کے آٹے کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے یہ LNG کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے جو تیل مہنگی گیس منگوائی اربوں روپے لوٹے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی NCA کا آپ کو خیال آیا کہ ان کو ہم NCA سے پتہ کروائیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کہاں گیا ہے؟ کچھ خدا کا خوف وہ کیا ہے، واٹ کمز اراؤنڈ گوز اراؤنڈ. وقت آنے والا ہے انشاءاللہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے تمام قانونی ادارے، اس ملک کے اندر تمام شعبہ زندگی میں، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ اپنا بار ہیں یا بینچ ہے یا انتظامیہ ہے یا آپ کے مقننہ ہے، آپ کے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے آج کہ اس طرح کی چیرہ دستی، اس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ آخری حد تک چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سنگین مذاق اب ختم ہونا چاہیے. اب یہ سیاہ رات ختم ہونی چاہیے. وہ سورج طلوع
ہونے کے لیے ہمیں دن رات دعا کرنی چاہیے، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دے کر پاکستان بنایا. قوم کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، تختیاں لگانے کے لیے نہیں جو منصوبے چل چکے ہیں، جھوٹ دن رات جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، یو ٹرن مارنے کے لیے نہیں، لنگوٹا کس کے دن رات قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو میں آج ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے کروڑ مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ اس سے معافی مانگ کر، اس سے خدا سے پناہ مانگ کر میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر میری قبر کے جانے کے بعد بھی میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو اولیور کرمبل کی طرح میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ عارف آپ بات کریں. عارف بات کریں. ایک سیکنڈ میں سب کو بیچوں. عارف آپ بات کریں. یہ آپ نے بڑا ہی چپتا سوال کیا ہے. یہ قوم کو عمران خان نیازی، نیب، ARU اور FI کے خلاف ڈیفیمیشن جانا چاہیے کہ آپ نے تو اتنے پلندے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے وہاں بھجوائے اور نکلا اپنا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو آپ نے قوم کا وقت برباد کیا. اس سے چوتھائی حصہ آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو دوائیاں اتنی مہنگی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو ملک کے اندر تعلیم عام ہوتی. آپ نے ملک کے اندر غربت، بے روزگاری کو اپنا آخری حد تک پہنچا دیا، مہنگائی کو آسمانوں تک پہنچا دیا. اور آپ کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ شریف خاندان کو کس طرح کونے پہ لگانا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا جتن کیے، کیا کیا پاپڑ تولے اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے آپ نے ضائع کر دیے قوم کے، اور کروڑوں گھنٹے ضائع کر دیے. عثمان آپ ایسے نہیں. عثمان آپ بات کریں. آلریڈی ان ڈیفیمیشن جی بولیں. UK میں بھی اور پاکستان میں جی عثمان دو ڈیفیمیشن چل رہے ہیں پہلے. دیکھیں میری ساتھ بات سنیں، میں سمجھ گیا. دیکھیں اپنا عثمان صاحب میں مجھے بڑی قدر ہے، لیکن آج کا موضوع اور ہے. میں اس کا جواب ابھی دیتا اور ٹھوک کر دیتا جو میں نے پرسوں پارلیمنٹ میں دیا تھا، لیکن آج کے موضوع سے نہ ہٹے. جی سلمان صاحب ایک منٹ سلمان ایک کدھر دے رہی ہوں کدھر دے رہی ہوں، رک جائیں. وہ تو پاکستان کے اندر آپ کے خلاف مقدمات کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے فیڈرل منسٹر نے کہا کہ آپ 25 سال قید کے لیے 6 مہینے. اللہ تعالیٰ اپنا کارساز ہے، وہی مالک ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ تم ظلم کرتے رہو، ہم سہتے رہیں گے انشاءاللہ. جی عمر لیکن ایک منٹ، لاہور ہائی کورٹ کے باری فل بینچ کے فیصلے آپ سن چکے ہیں ضمانت کی حد تک. سپریم کورٹ کے آپ فیصلے سن چکے ہیں ضمانت کی حد تک. اب لندن کی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. اس کے بعد کسی کو کوئی شک ہے تو کسی حکیم سے علاج کرائے. جی عمر مہنگائی کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی کوئی پاکستان مسلم لیگ کو سڑکوں پر آنے کا پلان ہے؟ دیکھیں عمر صاحب بڑی مہربانی، آج کا موضوع اور شازیہ بات کریں. آپ پھر جو پاکستان کے کیسز چل رہے ہیں بہرحال فیصلے تو عدالتوں نے دینے ہیں. اس لندن کی عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کو پاکستان کے اداروں سے کتنی امید ہے کہ یہاں پر چلنے والے جو کیسز ہیں ان سے آپ کو ریلیف ہو؟ نہیں، مجھے بتائیے کہ نیب نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہی ساری انفارمیشن اپنی لندن کی پراپرٹی کے حوالے سے، کہاں سے کیش آیا ہے، کہاں سے لون لیا. میں نے نیب کو یہاں پر جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا، پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا جب 2019 میں گرفتار کیا، اور پھر جب 2020 میں گرفتار کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ساری انفارمیشن دی جو کہ وہاں پر NGO کو میں نے دی. NGO کو جناب پورا سکون ہو گیا. ایک تو جی ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے ان کی چیرہ دستی کا اور ان کے جھوٹ کا اور ان کی فستائی، ان کے ہتھ کنڈوں کا. جی الفت صاحب LC کے فیصلے سے لگتا ہے کہ شاید مفروضوں کی بنیاد پر
एक करप्शन का एक पहाड़ खड़ा किया गया और वो सामने आया है। क्या एनसीए के फैसलों को आप पाकिस्तान की अदालतों में एज ए एविडेंस देंगे? ये मेरे वकील मुझे गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे आगे जी लोधी साहब, एक मिनट। उसके चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात हो रही है, पहले आपकी मर्जी से चेयरमैन आया था, क्या आप इस चेयरमैन लैब की एक्सटेंशन के हकमी हैं? कानून और आइन जो है वो अपना रास्ता लेगा इंशाल्लाह। इब्राहिम साहब ये जो खेल तमाशा शुरू हुआ है, ये और उसके बाद ARU, NAB, FIA, ये तमाशा कब तक चलेगा? क्योंकि ये सारे प्रोसेस में पाकिस्तान जो है वो पीछे रहा है, फेलियर हुआ है पाकिस्तान की तरक्की का, और वो आपको असल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये ओपन सीक्रेट है। तो ये कैसे ये खेल तमाशा खत्म होगा? आपने चार्ट ऑफ इकोनॉमी का भी ऑफर किया था, लेकिन पाकिस्तान पीछे जाएगा। जब जादू टूना बंद हो जाएगा, इस खेल तमाशा बंद जी हो जाएगा। दिनेश साहिबा। वो कागजात, मोहतरमा कागजात, बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल, कागजात कोर्ट से लेने थे, उनको सर्टिफाई कराना था। तो ये तो नहीं कि 1 साल पहले आया था, इसी महीने आया था। 7 दिन जी मंसूर बात करें। हमें पहले नहीं पता था कि आपके हवाले से इन्वेस्टिगेशन इवेंट के अंदर बोले गए। दिस वाज ऑनगोइंग राइट नाउ। क्या पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में आपके खिलाफ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मुझे उसका कतई इल्म नहीं है एज आई स्पीक। ना मुझे कोई नोटिस आया, ना किसी चिड़िया ने खबर दी, ना मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन है। यही थी जो लंदन की, और उसको पिछले 19 महीने से जिस तरह वो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगते गए मैं वो देता गया। जी आप बात करें। भट्टी साहब। आपने बताया कि 4 नाउन है उनके बारे में चर्चा। जी ये जो ऑर्डर है इसमें उसको ब्लाइंड लिखा है 2 काउंट है, और पूरे ऑर्डर में आपका नाम आप यहां पे 2 नाम है। नहीं, मैंने आपको जो 20 सफ़े का जो दिखाया, मेरा सुन लेना मेरी बात भाई, मेरी बात, आपका सवाल बहुत जायज़ है। मैंने जगह जगह मेरा नाम आया हुआ है, और मुझसे जो कागज़ मांगे गए, कॉन्सेंट जिनके मैंने दी, वो आपको सब मैंने बताया है। तो वो क्या चीज़ है? तहकीकात, बड़ी एक्टिव तहकीकात हो रही थी। अब आ जाएं आप में से वो कोई सवाल मैं समझता तो शायद करेगा, और खुदा न खास्ता मैं आपके ब्रिलियंस की मैं मोतमिद हूँ उसका। आई एम इन ऑफ योर माशाल्लाह नॉलेज, योर एक्सपर्टीज़ एंड योर ब्रिलियंस, एब्सोल्युटली। लेकिन हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है। सवाल ये था कि आपका अकाउंट, तो आप कहते हैं मुंजमद हो गया, विच इज़ फैक्ट, 2018 में मुंजमद हो गया था। तो आपके अकाउंट की बार्कलेस बैंक की आपने उनको दे दी कॉन्सेंट, जो कि मैंने दी, हबीब बैंक की दी। तो आपके बारे में वो कुछ नहीं आया, तो क्या मामला है? ये है वो सवाल जिसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वो कॉन्वॉय का मैं फिर 1 सेकंड दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारे इस गुफ्तगू का मगज़ है, मगज़। ये उन कॉन्वॉय का मैंने पता मैं देना, कॉन्वॉय वाला आई कॉन्वॉय। ये है, मैंने एनसीओ को उनकी डिमांड पर, जो हर चीज़ वो कोर्ट के ज़रिए करते हैं, ये मैंने उनको दिया कॉन्सेंट लेटर कि आप मेरा जो सॉलिसिटर है उससे आप सारी तहकीक कर लें। जो फ्लैट 230 अपर बर्कले स्ट्रीट लंदन में जो मैंने ख़रीदा था, उसकी मैंने तमाम कॉरस्पॉन्डेंस, हर चीज़ की मैंने उनको इजाज़त लिख के दे दी, उनको एनसीए को। उन्होंने फिर पूरी तहकीक की कि इसने फ़्लैट कहाँ से ख़रीदा, ये किधर से आया पैसा, किसने दिया, लोन किसने दिया, कोई फ्रंट मैन तो नहीं था। खुदा जाने उन्होंने क्या क्या तहकीक की होगी। और एक वहाँ पर लंदन में एक मशहूर पाकिस्तानी है, ये फैक्ट है, उनसे मैंने लोन लिया था, और लोन मैंने फिर उनको वापस कर दिया था। अब ये बात है, सुन लें, अब आपको बताऊँ कि ये कहते हैं ना कि इसमें आपका नाम नहीं है। वो जो फ्लैट मैंने बेचा था, ये सुनने, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे वकील, ये कॉन्वे, वो जो प्रोसीड्स आई थी उस फ्लैट की, ये
یہ ہیں وہ کاغذ، یہ میں نے اپنے بیٹے سلیمان کے اکاؤنٹ میں ڈالی جو فریز ہوا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا اس کو کریں گے ذرا، یہ اس کو ذرا پاس، اس کا ہائی لائٹ نہیں، اس کو ذرا نہیں میں کر دیں گے. یہ آپ کو میں یہ نہیں، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ڈیٹ ہے، یہ 28 جنوری 2019. یہ ہے سلمان شریف کا نام، یہ ہے بارکلیز بینک کا نام، یہ ہے کانوے کمپنی، یہ کانوے کمپنی، یہ ہے نیٹ پروسیڈ آف سیل آف فلیٹ 230 اپر برکلی اسٹریٹ لنڈن، کانوے کمپنی. اور یہ ہے وہ اماؤنٹ 1,15,000 پاؤنڈ جو گیا بارکلیز بینک سلمان شریف کے اکاؤنٹ میں. یہ ایک ہے. دوسرا یہ وہی اپنا اسی پروسیڈز میں، یہ ہے 2 لاکھ پاؤنڈ جو سلمان شریف کے بارکلیز بینک میں گیا، اور یہ ہے وہ کانوائے، اور یہ ہے نیٹ پروسیڈز آف سیل آف فلیٹ 2 اپر برکلی اسٹریٹ. میرا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا، تو میں اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کیا ڈالتا، تو میں اس کے شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ میں ڈالتا پیسے. تو فریز وہی اکاؤنٹ ہونا تھا جہاں پیسہ تھا، کہ بلکہ جو بند ہو گئے تو وہ فریز ہونا تھا. کوئی خدا کا خوف کرے، کوئی خدا کا خوف کرے. یہ 2 ٹیسٹیمونیلز ہیں ارریفیوٹیبل، جو فیکٹس ہیں. تو سیدھی بات ہے، جب پروسیڈ، میں نے اس کو کہا اپنے سالیسٹر کو کہ آپ سلمان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں. انہوں نے پیسے ڈال دیے اور وہ فریز ہو گیا. اور اب سپٹمبر میں یہ پیسے ریلیز ہوئے، اب سپٹمبر میں. اب اگلا سوال نہ پوچھیں آپ، یہ پیسے کا استعمال آپ کیا کریں گے. افتخار صاحب اب اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ گیا؟ یہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، یہ ایک سیکنڈ آپ دیکھ لیں تاکہ کوئی اس میں جادو ٹونا نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں. چلیں جی افتخار صاحب. انیل مسرت میرے جاننے والے، جب میں غریب الوطنی میں وہاں پر تھا تو میرے پاس اگر حرام کا پیسہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کمیشن کا، کرپشن کا، تو مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی. وہ میں نے اس سے پیسے ادھار لیے، باقی میں نے بینک سے لون لیا، لندن کے یہی بارکلیز بینک سے ان سے لون لیا اور فلیٹ خریدا. یہ اپر برکلی پہلا فلیٹ یہ خریدا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے واپس کروں گا. باقاعدہ وہ پیسے واپس ہوئے. مجھے این چی نے پوچھا یہ پیسے آپ نے کس طرح واپس کیے، تو وہی کانوائے نے ساری کنوینس فائل دی. کنوینس فائل ہوتی ہے جس میں ساری خرید و فروخت کی تمام ڈاکومنٹ پڑے ہوتے ہیں، وہ ساری ان کے حوالے کی ہمارے وکیل نے. اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پیسے انیل مسرت کے تھے، 59,000 پاؤنڈ کچھ تھے پیسے، ان کو میں نے واپس کیے. ان کو میاں شاہد صاحب مسرت ہر چیز دی. اگر میرے خلاف دی ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا. بہت شکریہ آپ کا.